مقصد یہ ہے کہ جو بھی لیڈر کوئی کال دیتا ہے کوئی اس میں دانائی، کوئی حکمت، کوئی بصیرت، کوئی دانش مندی، کوئی سیاسی کوئی اس میں قابلیت وغیرہ نظر آیا نا. کس لوگوں کو یہ تو بتاؤ کس مقصد کے لیے وہ بھرے، کیوں جیل بھرے، کیا وجہ؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب یہ تحریک چلا پائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ اس لیے کہ دیکھو نا اس میں کوئی وہ گہرائی نہیں ہے نا، سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے اس میں، سیاسی عقل و دانش نظر نہیں آ رہی. بھائی جیل بھرو کو مطلب بتاؤ کہ کیوں بھرو، کیا وجہ؟ کبھی کہتے ہیں لانگ مارچ کرو، کبھی کہتے ہیں یہ کرو. وہ کنفیوز ہیں، یہ کنفیوز ہے وہ، کیونکہ ان بندہ اچھے ہیں وہ، میں ان کو اس لحاظ سے پسند کرتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے کپتان تھے، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، شوکت خانہ بنایا، اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں، لیکن یہ کام جو ان کا کام ہی نہیں تھا جس میں وہ بڑھ گئے. اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو کوئی مشورہ دیں تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں سیاست میں ذرا ٹھہراؤ ہوتا ہے. سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سال میں 60 جلسے کر دو. 60 جلسے کا مطلب ہے کہ آپ نے 300 کروڑ روپے لگا دیے اس کے اوپر. یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو ملک مقروض ہے یا کیا مطلب. بات یہ ہے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی ایک دفعہ اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے، وزیر اعظم آپ کو بنا دیا ہے، اب خدا کے واسطے آپ اچھی سیاست کرو، اچھی سیاسی روایات چھوڑ کے جاؤ، ایک پارٹی اچھی بنا دو جو اگلے 100 سال بھی وہ پارٹی چلے. جب ان کو کہتے ہیں یہ پارٹی کی تنظیم کرو تو ادھر وہ آتے نہیں. پارٹی کی تنظیم کریں یونین کونسل کے لیول پہ، ہر یونین کونسل میں وہ پارٹی ان کی منظم ہو، منتخب ہو، وہ بہت بڑی طاقت ہو جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں جماعت اسلامی چھوٹی پارٹی تھی لیکن یہ آج سے 20 سال پہلے ہر یونین کونسل میں موجود تھی، ٹھیک ہے نا، اور حکومتیں ڈرتی تھی اس سے. حالانکہ چھوٹی بات کیوں ڈرتی تھی کہ یار یہ بڑی تنظیم مضبوط ہے، یہ تو ہر جگہ ان کے بندے باہر نکل آئیں گے. تو اس لیے میں یہ اس کو عمران خان صاحب کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی سیاست کا انداز بدلیں. آپ کو اللہ نے ایک دفعہ عزت دی ہے، وہ ذہن میں یہ نہ رکھے میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اگر اللہ کو منظور ہوگا آپ بن جائیں گے. آپ کوئی سیاست تو اچھی کرے، یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، نوجوانوں کی پولیٹیکل تربیت کرے نا، ان کی پولیٹیکل تربیت کرے کہ بھائی واٹ از ڈیموکریسی، واٹ از کانسٹیٹیوشن، واٹ از لوکل باڈی اور واٹ از دا لیڈرشپ. اس طرح کی چیزیں ان کو بتائیں، بجائے کہ یہ کر دو تو وہ کر دو. ساری نوجوان نسل ہی خراب ہو جائے گی، ان کی تو ایجوکیشن ہی کوئی نہیں ہوگی پھر. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بزرگ کی حیثیت سے میں ان سے بہت سینئر ہوں، تو اس لحاظ سے میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ پارٹی بناؤ، آپ پارٹی کو رول ماڈل بنا دو. باقی تو کام کیا ہو گیا ہے نا، باقی پارٹی ایک موجود ہے ہر جگہ، اللہ کا شکر ہے، پاپولر بھی ہے ہر جگہ، ہر شہر میں ہے، ہر تحصیل میں، یونین کونسل میں ہے. اس کو ایک مضبوط آرگنائزڈ ایک جمہوری پارٹی بنا دو، اس کے اندر الیکشن کرا دو، لوگ کہے کہ یار پارٹی بڑی اچھی ہے. اچھا، ویسے آپ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اچھا کام بھی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اچھے کام کیے انہوں نے، اچھے جب گورنمنٹ میں تھے وہ بھی کیے، لیکن جو وعدے کیے تھے انہوں نے، وہ بدقسمتی سے وہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر نہیں سکے، وہ نہیں کر سکے کیونکہ تجربہ نہیں تھا. ایک ان کا تجربہ نہیں تھا، دوسرا وہ اب بتا رہے ہیں کہ دباؤ بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر، اور وہ کھل کے جو کام کر سکتا ہے لیڈر وہ نہیں تھا. ان کے پاس پارلیمانی اکثریت بھی اتنی نہیں تھی، 5-6 سیٹوں سے وہ حکومت کر رہے تھے، تو ویک تھے. تو لیکن وہ کام جو ہے نا وہ اصل میں اس وقت بھی کچھ لوگوں جو ان کے حامی تھے، ویل وشر تھے، وہ ملے تھے ان کو، اور انہوں نے، میں نے بھی ان کو تجویز بھیجی تھی. میں نے کہا یہ آپ ایسے کریں 3-4 ایجنڈے ایک ایجنڈا بنائیں 3-4 آئٹمز کا. اچھا، آپ 3-4 آئٹم وہ کر جائیں. آپ کہیں جی کہ میں نے ایجوکیشن میں کرنا، ٹھیک ہے وہ کر دیں، تاکہ دیکھو نا آج ہم سارے کہتے کہ دیکھو جی انہوں نے 2.5 کروڑ بچہ باہر تھا، انہوں نے 2.5 کروڑ اسکولوں میں داخل کر دیے، داخل انہوں نے اسکول اتنے اچھے کر دیے کہ لوگ پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے تو گورنمنٹ اسکولوں میں چلے گئے. اس طرح کی باتیں کرنی تھی نا. پھر انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF میں نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ بات سوچ کے کرے. قائد اعظم جو تھے نا وہ کہتے تھے 100 دفعہ سوچو، پہلے بات سوچ کے کرو، پھر واپس نہیں. یہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا جو ہے وہ بڑی دانائی کی بات ہے.